یہود کے امراض ثلاثہ، تولا، تا واو لام الف لا، تولا، اردو میں ترجمہ قوسین میں بریکٹ میں لکھ لیں، منہ پھیرنا۔ نمبر 2 حیلہ سازی، قوسین میں لکھ سکتے ہیں، قوسین یعنی بریکٹ، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں مکر و فریب۔ جی ہاں۔ نمبر 3 تعمق، تا عین میم قاف، تعمق، قوسین میں بریکٹ میں تعمق کا معنی لکھ سکتے ہیں گہرائی میں جانا، گہرائی تک جانا۔ لکھ لیا جی۔ دیکھیے گزشتہ رکوعات میں یہود کے اوپر اللہ جل شانہ کی یعنی بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو نعمتیں ہوئی ان نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور پھر ان کا فساد فی الارض، انہوں نے زمین میں جو جو فساد کیے ان فسادوں کا ذکر تھا، یعنی کتاب ملی تو کتاب کا انکار کرنا، اور ان کو سبزی اللہ کی طرف سے کھانا من و سلوہ ملا تو اس کی ناشکری کرنا، بارش رکی تو عیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، ان کے فساد فی الارض اور اللہ کی نعمتوں کو بیان فرمایا تھا۔ اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیلیوں کے امراض کو، ان کی خرابیوں کو بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی نعمتیں اور بنی اسرائیلیوں کا فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنا، پھر اس کے بعد یہ ایک ضابطہ بیان کیا، اس ضابطے کے بعد پھر ان کی خرابیوں کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہ ضابطہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا سے یہود چونکہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہونا، ولیوں کی اولاد ہونا، نیک لوگوں کی اولاد ہونا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ نجات کے لیے کسی نیک آدمی کا بیٹا ہونا شرط نہیں ہے، نجات حاصل کرنے کے لیے نبی کے خاندان سے یا نبی کی اولاد میں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا کنعان، وہ نبی کا ہی تو بیٹا تھا لیکن ناکام ہوا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے ماننے والوں میں سے، تیرے اہل میں سے، تیرے ساتھیوں میں سے اے نوح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود نجات والوں میں نہیں بن سکا کہ جی میں تو ابراہیم کا بیٹا ہوں، باپ ہوں، اور کنعان یہ کہہ کر کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نوح کا بیٹا ہوں۔ کامیاب ہونے کے لیے نبیوں کی اولاد ہونا، ولیوں کی اولاد ہونا، علماء کی اولاد ہونا، یہ کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا، اس ضابطے پہ جو بھی آ جائے، نبی کی اولاد اس ضابطے پر اترے، ولی کی اولاد اس ضابطے پر اترے، یہود اس ضابطے پر اترے، نصارہ اس ضابطے پر اترے، ایمان والے اس ضابطے پر اترے، صحابی اس ضابطے پر اترے، وہ ضابطے پر آ گئے تو وہ کامیاب ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ اس آیت میں اس ضابطے کا بیان ہے جو انسان کی کامیابی کا دار و مدار جس کے اوپر ہے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے آمنو ایمان لایا، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمنا ان میں جو بھی ایمان لایا اللہ پر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، عمل کیے صالحا نیک، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا،
ولا هم یحزنون، اور نہیں انہیں کسی چیز کا غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے مدار بنایا کہ پہلے ایمان لانا پھر اچھے کام کرنا۔ اب وہ ایمان اور اچھے عمل چاہے ایمان والے اختیار کر، تو سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایمان لائیں، نصرانی ایمان لائے، ایمان والے تو پہلے سے ایمان والے، وہ کبھی کون سا ایمان لائے پھر؟ کیونکہ ضابطے میں کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی، ان میں وہ کامیاب ہے جو ایمان لایا اللہ پر۔ تو جب ایمان والوں نے اگر ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے ان الذین آمنوا کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھ، یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہود کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے والذین ہادوا ہے، وہ یہودی سے ایمان والے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، نصرانی ایمان لائے، تو ٹھیک، ایمان والوں کا بھی اس میں اللہ نے ذکر کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اصل میں ایمان والے ایک ہے ایمان کا دعویٰ اور ایک ہے حقیقت ایمان، چونکہ ایمان کا دعویٰ تو منافقین کا بھی تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ۔ دوسرا ایک جواب اس کا مفسرین نے یہ بھی دیا ہے کہ بادشاہ جب کبھی کوئی اپنے رعایا میں اعلان کرتا ہے تو وہ اپنے مصاحبوں کو بھی شامل کرتا ہے کہ جی اگر اس قانون کی جس نے خلاف ورزی کی، چاہے وہ میرے اپنے حکومت کے آدمی ہوں، حالانکہ حکومت والے تو خود قانون بناتے ہیں، کہ اگر چاہے وہ حکومت کے ہوں یا عام لوگ ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی، اگر حکومت کی مخالفت کرنے والے حکومت کے لوگ ہیں، اگر انہیں معافی نہیں ہے تو عام آدمی کو کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ یہاں ان الذین آمنوا اگر اس سے حقیقی ایمان والے ہی مراد لیں تو اس سے مراد شہنشاہی اعلان کی طرح ہے، یعنی جو یہ ایمان والے ہیں نا، اگر یہ بھی بگڑ جائے تو ان کا بھی نجات ممکن نہیں ہے، تو کسی اور کی نجات کیسے ممکن ہوگی جس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان والے اگر بگڑ جائے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، ان کے لیے نجات معتبر نہیں ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، تو جس نے ایمان ہی نہیں لایا وہ کیسے کہتا ہے کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں؟ ایک دوسرا معنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا، چونکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے، منافقین بھی تھے اور صحیح ایمان والے بھی تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، یا وہ لوگ جو نصرانی ہو گئے، یا لوگ جو صحابی، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، ایمان ایسے لائے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں منافقین نے بھی کیا کہا تھا، شروع رکوع میں آپ نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر۔ اللہ نے کیا فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ اب ایمان کا دعویٰ تو ان کا بھی تھا، تو یہاں بھی فرمایا ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن من آمن باللہ، جو مگر وہ ایمان لائے جو اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا لائے؟ پہلے رکوع میں بتایا جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لائے، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ صابی ہوں۔ صابی کون ہے؟ صابی اس کو کہتے ہیں، یہ صابی ایک ایسا فرقہ تھا، یہ آتش پرست ہے، اور ان کا باضابطہ طور پر اپنا کوئی دین نہیں تھا۔ یہ تمامی ملتوں میں سے، تمامی مذاہب میں سے جن کی جو باتیں اچھی لگتی تھی ان کو لیتے تھے۔ یہ زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے، ساتھ آتش پرستی بھی کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ جہاں سے جو چیز اچھی ملے لے لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب یہ کہیں جی ہم تو یہ لوگ کہیں جی ہم تو سب سے بہتر ہم موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں، ابراہیم، اللہ نے فرمایا نہیں۔ ایمان کے لیے، کامیابی کے لیے وہ چیز ماننا ضروری ہے جس کو ماننے کو اللہ نے حکم دی ہے۔ من آمن، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اب اللہ پر ایمان لانا کیسے؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر، ہر چیز پر اللہ کو یکتا مانے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور وہاں پر نیکوں کے لیے جنت، بد کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ نعمتیں، نقمتیں، وہاں کے انعامات اور وہاں کے عذابات، سب پر ایمان لائے کہ یہ سب کچھ بنا کے وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک۔ نیک عمل کی تعریف کیا ہے؟
یاد رکھیے عمل جتنا بھی نیک ہو لیکن اگر اس میں آدمی کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ نیک عمل اس کے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے. اسی لیے عمل صالح کی تعریف ہے اے عملا صالحا للہ سبحانہ و تعالی. عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. نہیں دیکھتے ہیں آپ حدیث پاک میں آتے ہیں عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اب علم اتنا بڑا بہترین صالح عمل ہے, 8-10 سال لگا کے علم حاصل کیا پھر جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس کو کہا جائے گا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا, تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا لوگ مجھے واہ واہ کریں. اب دیکھو عمل تو صالح تھا لیکن ریاکاری کی وجہ سے صالح عمل اس کا مردود ہوگی. تو عمل وہ صالح ہوتا ہے جس کے اندر نیت بھی صالح ہو, نیت بھی صاف ہو. ایسوں کے لیے فرمایا فلہم اجرہم, ضابطہ ایسوں کے لیے. انبیاء کی اولاد ہونا یہ اجر کا ذریعہ نہیں, ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے, اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون اور نہ ہی کوئی غم ہو, نہ وہ غمگین ہوں گے. میں نے پیچھے بھی آپ سے عرض کیا ہے خوف اور حزن غم دو الگ چیزیں ہیں. خوف اور حزن یعنی غم دو الگ چیزیں ہیں. خوف کا تعلق سامنے سے ہوتا ہے, غم کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے. اب آدمی یہاں سے جا رہا ہے, آگے پتہ چلا کہ ڈاکو ہیں تو اسے خوف پیدا ہوتا ہے. آگے پتہ چلا شیر کھڑا ہے, آدمی کو خوف پیدا ہوتا ہے. اور آگے پتہ چلے کہ پولیس والے ہیں تو اور زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے, اوہو یہ تو پھنس ہی گئے. ڈاکو سے بچنا آسان ہے, شیر سے بچنا آسان ہے, پولیس سے بچنا مشکل ہے. تو خوف کا تعلق آگے کسی ڈراؤنی چیز کی خبر آئی, اور غم کا تعلق پیچھے سے کوئی چیز پیچھے چھوٹ گئی. آدمی کہیں سفر پر گیا تھا, اب کسی جگہ پہ جا کر اس سے موبائل غلطی سے چائے, ہوٹل میں بڑا نخرے کر کے جیب سے موبائل نکالا, سب دیکھ ہوٹل پہ رکھ کے چائے پی رہے. وہ بعد میں بھول کے موبائل ادھر ہی چھوڑ کر گاڑی میں وہ لاہور سے چل پڑا. حسن عبداللہ کی یاد آ گیا, اوہ میرا موبائل تو ادھر, اب پیچھے کی چیز چھوٹنے پر غم ہو گیا, وہ میرا. تو غم کا تعلق پیچھے کی چھوٹی ہوئی چیزوں پر ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان اعمال صالحہ والے ہوں گے ان کے لیے جب اللہ اجر دے گا, بدلہ دے گا, تو ان کو آگے کا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ آگے ڈرانے والی کوئی چیز تو ہے نہیں, میدان صاف ہے. اور پیچھے کسی چیز کے چھوٹنے پر غم اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے اللہ پاک ان کو اتنا عمدہ اور اعلیٰ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ دنیا کی نکھٹی چیزوں کے چھوڑنے پر اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا, اس کے بعد دیکھو اب دوبارہ بنی اسرائیلیوں کی ان خرابیوں کی طرف آئے. یہ ضابطہ بیان کیا, یہ ضابطہ درمیان میں اس لیے بیان کیا تھا کہ پیچھے چونکہ بنی اسرائیلیوں کے فساد فی الارض کو بیان کیا کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے, اور جب ان کو سمجھایا جاتا تو بڑے مزے سے کہتے تھے وہ ہم تو ویسے بھی بخشے بخشے آئے ہیں, ہم تو نبیوں کی اولاد ہے. تو ضابطہ بیان کیا بخشی جانے کے لیے, اجر کمانے کے لیے, اللہ کے ہاں ممتاز بننے کے لیے. ضابطہ یہ ہے کہ آدمی ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جائے. یہ ضابطہ بیان فرما کر پھر دوبارہ اپنے مسئلے کی طرف آئے, بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کو بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب لیا ہم نے تم سے, وَإِذْ أَخَذْنَا اور وَإِذْ اور جب, أَخَذْنَا لیا ہم نے, مِيثَاقَكُمْ تم سے معاہدہ, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے, فوقکم تمہارے اوپر, الطور طور پہاڑ کو. خضوع سے پہلے محذوف کیا ہے؟ فعل, کہ ہم نے کہا پکڑو, ما آتیناکم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے, یعنی تورات, بقوت مضبوطی کے ساتھ, واذکروا ما فیہ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب دیکھیے چونکہ پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں, بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ. یہ 6 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے پیچھے آپ نے سن لیا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعون والوں سے نجات دے دیا. اور یہ بحر قلزم پار کر کے جب پار نکل گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, اب فرعونیوں کے ظلم سے ہمیں اللہ نے نجات دیا, پہلے ہم ان میں رہ کر دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے, اب جب اللہ نے ہمیں نجات دے ہی دیا ہے تو ہمارے لیے اللہ سے آپ کوئی ایسے احکامات لائیں, کوئی ایسی کتاب لائیں کہ اب ہم یکسو ہو کر تاکہ اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے. 40 دن کا واقعہ آپ نے پیچھے سن لیا. جب تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تورات اللہ نے دی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ اس کو ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، نر اللہ جہرتاً، وہ بھی آپ نے پیچھے کل کے سبق میں پڑھ لیا کہ ہم خود اللہ کو دیکھ لیں اور اللہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ کتاب موسیٰ کو میں نے دی ہے، جب اللہ کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام کے کل قبیلے کتنے تھے؟ بنی اسرائیل کی 12، ہر قبیلے سے 2 آدمی لے لیے، ہر قبیلے سے 6 آدمی لے لیے، کل کے درس میں نے عرض کیا تھا 6 آدمی لے لیے تو 12 قبیلوں سے کتنے بن گئے؟ 72۔ ان میں سے 2 آدمی، ایک یوشع اور ایک کالب، ان دونوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں جاتے ہیں، ہمیں نبی خدا موسیٰ کی زبان پر یقین ہے، ہم تصدیق کے لیے پہاڑ پر طور پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ نے یوشع علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی بعد میں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ 2 جب رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 70۔ تو قرآن کہتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان 70 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ یہ پہاڑ طور، ہر پہاڑ کو طور نہیں بولتے، اس پہاڑ کو طور بولتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، چونکہ یہ سرسبز و شاداب بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر جب ادھر آئے تو ایک آواز آئی کہ میں نے موسیٰ کو جو تورات موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ تورات موسیٰ کو میں نے دی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے دی ہے۔ تو قوم نے کہا کہ اب تو ماشاءاللہ آواز آ گئی کہ یہ کتاب تجھے اللہ نے دی ہے، یہ آواز تو ہم نے سن لی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بات پر ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے؟ کیا پتہ پیچھے کوئی آدمی چھپ کے آوازیں دے رہا ہو۔ اس لیے ان کا اگلا مطالبہ ہوا کہ نر اللہ جہرتاً، اب اللہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے فرمایا کہ تم کو بجلی نے پکڑ لیا، ایک آسمان سے بجلی گر پڑی، سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی ساری وجوہات، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قانون، وہ سب بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ بہرحال وہ قوم زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، واقعی یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اپنی قوم میں آئے، آ کر ان لوگوں نے کہا واقعتاً جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کہا کہ جو اس میں سے آسان تمہارے لیے، جو آسانی سے عمل کر سکو اپنی طاقت کے مطابق، اس کتاب پر عمل کرو۔ تو انہوں نے دوسرا ابھی ہیلہ سازی کر لی۔ اللہ نے کہا جو آسانی سے کر سکو، اس میں تو کوئی آسان حکم ہی نہیں، اس لیے سب کو چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس یہ دوسری خرابی ہیلہ سازی اور مکر و فریب سے جب اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا تو اب اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، معاہدہ لیا تھا اس پر عمل کرو گے، تم نے مان لیا، ہم معاہدہ کیا جی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ پھر تم نے جب اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہاری اس خرابی کی بنیاد پر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سر پہ رکھا، سر کے اوپر طور پہاڑ کو لٹکایا۔ تو اب قوم پریشان ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم، جو کچھ اس میں اس کو یاد کرو اور ان کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، سب ملیامٹ ہو جاؤ گے۔ اب ڈر کے انہوں نے پھر توبہ کیجیے۔ بعض لوگوں نے جو معجزات کے منکرین ہیں، چکڑالوی جیسے لوگ، پرویزی لوگ، جو معجزات کے منکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طور پہاڑ کو اٹھا کے اللہ نے ان کے سر پہ نہیں رکھا تھا، بلکہ ان کو طور پہاڑ کے نیچے ایک ایسے ٹیلے پہ قوم کو لے گیا کہ وہاں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑ ان کے اوپر ہے۔ یہ قرآن کے صاف صریح نص کے خلاف ہے یہ تعویل۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو معجزات کے منکر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ صاف فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، کیسے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ؟ فوق وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کر، نتقنا پہاڑ کو اکھیڑ کر ہم نے ان کے اوپر رکھا،
تو اب یہ کہنا کہ جی ایک قوم کو ایک پہاڑی کے اوپر نیچے لے گیا تھا، اوپر سے پہاڑی ایسی تھی جیسے ان کے اوپر گرنے والی تھی، وہ بڑے پتھر نکلے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا پہاڑ ہمارے، انہوں نے سمجھا یہ نہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر رکھا تھا۔ اگر تو پہاڑ کو اٹھا کر قوم کے سر کے اوپر لٹکانا تم نے، پھر تو واقعی بہت مشکل کام ہے، اور اگر یہ کام اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو اپنی جیسی ذات کیوں سمجھتے ہو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ جو لسی پتھر مارنے سے، پتھر پہ لاٹھی مارنے سے پانی نکال سکتا ہے، تو پتھر سے پانی تھوڑی نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے نکلا، اور وہ اللہ جو لاٹھی مارنے سے پانی کو خشک کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمانوں سے قوم کے لیے من و سلوہ 40 سال تک اللہ ان کو بھیج سکتا ہے؟ تو وہ اللہ پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر رکھے تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو یہ آپ نے کرنا ہے تو واقعی بہت مشکل کام ہے، پھر تو نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو اپنا جیسا نہ سمجھو۔ بہرحال قرآن کریم میں دوسری جگہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ واقع بِهِمْ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہاں اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ایسے ہم نے لٹکا دیے جیسے سایہ ہوتا ہے، بادلوں کے سائے کی طرح ہم نے ان کے اوپر وہ کر دیا، اور فَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، وہ سمجھ یہاں تک کہ قوم بھی یہ یقین کر گئی کہ اب یہ پہاڑ ہمارے پر گرنے والا ہے۔ تو یہ ساری قرآن کی واضح نصوص جو ہے یہ بتلا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر کے اوپر رکھا تھا، معلق کیا تھا۔ یہ کہنا کہ جی پہاڑ کے نیچے بٹھا دیا تھا تو وہ ایسے لگ رہا تھا، یہ ان لوگوں نے یہ تعویلات کی ہیں جو معجزات کے منکرین میں سے ہیں۔ اب البتہ یہاں پر ایک سوال ہے، اس قوم نے جب تورات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کو زبردستی منوایا، پہاڑ کے اوپر، طور کے اوپر، طور پہاڑ جب ان کے اوپر لا کر رکھ دیا، کہا مانتے ہو یا چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے مان لیا۔ اب سوال یہ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی تو ہے نہیں، دین میں زبردستی تو ہے نہیں، تو پھر یہ زبردستی اللہ نے کیوں منوایا؟ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یاد رکھیں، ایک ہے اسلام میں جبر، ایک ہے اسلام میں جبر، اور ایک ہے اسلام کے لیے جبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین۔ ہاں جو مسلمان ہو چکا ہے، ہونے کے بعد وہ اللہ کے احکامات توڑے تو اس کے لیے پھر جبر ہے۔ اسی لیے تو چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہ یار اسلام میں تو سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولاد 7 سال کی عمر کے ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے حکم میں بیٹے بیٹیاں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ تو کیا اللہ کے نبی کو لا اکراہ فی الدین معلوم نہیں تھا کہ دین میں جبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں کہا کہ آپ کی اولاد مسلمان ہے، مسلمان ہو کر وہ احکامات کو توڑے گی تو اس کے اوپر قوانین ہیں، جبر ہے۔ اسی لیے زانی زنا کرتا ہے تو اب ایک آدمی کہتے ہیں جی اس سے سنسار نہ کرو، کیوں؟ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے۔ چور چوری کرے، اسلام میں سختی نہیں ہے۔ شرابی شراب پیے، اسلام میں سختی نہیں ہے۔ کس نے کہا سختی نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانے والے کے لیے اسلام میں سختی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کہ جبر للاسلام نہیں ہے کہ اسلام کے لیے کسی کو ایک کافر ہے اس کے کنپٹی پہ پستول رکھا اور اس کو مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اور اسلام اس جبر کا قائل نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کا اسلام قائل نہیں ہے۔ اسلام نہ تو پیسے دے کر کسی کو، دنیا میں اس وقت جتنے فتنے، قادیانیت ہے، چکڑالویت ہے، پرویزیت ہے، منکرین حدیث ہے، یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، عورتوں کو پیش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اس طرف پیسے، اور نوجوان نسل دو ہی چیزوں سے وافر پیسہ ہو اور خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس قسم قسم کی عورتیں آ جائیں تو انسان اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان کے پاس یہ چیزیں فحاشی اور عریانی کے ذریعے اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کسی کو جبرن اسلام میں داخل کرتا بھی نہیں ہے، اور جس کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اسلام کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ کافروں کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھو،
اور اگر ان کی طرف سے اشکالات آ جائے تو ان اشکالات کا جواب پیش کرو۔ اسلام اس طرح قبول کروایا جاتا ہے، جبر اسلام کے اندر نہیں، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے جبر نہیں۔ ہاں دیکھیں، گھر کے اندر دو بچے ہیں، ایک بچہ وہ جس نے سکول میں داخلہ لیا ہے، سکول پڑھتا ہے، اور دوسرا بچہ بھی چھوٹا ہے، اس نے سکول میں، صبح ماں باپ مزے کی نیند میں دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں، نیند سے جگاتے کس کو ہے؟ جس نے سکول کو قبول کیا ہے، یعنی جس نے سکول میں داخلہ لیا ہے اس کو جگاتے، دوسرے کو نہیں جگاتے۔ اب کہ وہ آنکھیں ملتا، امی جی میرے اوپر آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، صبح سویرے مجھے جگاتے ہیں، بابا بھی جگاتے ہیں، مجھے بھی، اس کو کیوں نہیں جگاتے ہیں؟ تو کہیں گے اس نے ابھی سکول کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ آزاد ہے، جس دن یہ سکول کو قبول کرے گا اسے بھی ہم جگا دیں گے۔ تو نے چونکہ سکول میں داخلہ لے کر سکول کو قبول کیا ہے، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ آپ کے نہ جانے پر فیس سے جرمانہ ہے، اس کے نہ جانے پر کوئی جرمانہ نہیں۔ اسلام کے سکول کو، مدرسے کو جس نے قبول کر لیا، اب اس کے بعد وہ احکامات کے اور اسلام کے احکامات کے مذاق اڑائے گا تو اس کے لیے سختی ہے، کیونکہ قبول کر کے تو ان لوگوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا اور خود مطالبہ کر کے کتاب بھی منگوائی، اب کتاب جب آ گئی تو ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ لوگ پھر گئے تھے اپنی بات سے، جب پھر جائے تو ان کو زبردستی منوایا جاتا ہے۔ تو یہاں زبردستی کی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ لعلکم ثم تولیتم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے پر، انہوں نے کیا کیا جی؟ مان لیں گے، پہاڑ ہٹا دیا، ثم تولیتم، تم پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد۔ لیکن اللہ کے احسانات اس قوم پر کتنے تھے؟ فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم سارے نقصان اٹھانے والے، تمہیں اللہ تباہ کر دیتا۔ لیکن تم آج بھی بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ کے فضل سے۔ اتنا کافی ہے جی، ساتھی نہیں آئے آج، ایک بار دہراتے ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، آمنو کا معنی سمجھ گیا نا؟ دیکھیں ایمان میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو جب یہ اللہ ایمان والے ہیں، میں کہتا ہوں ٹوپی والو ٹوپی پہنو، تو بات تو عجیب ہے۔ ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے، اوے ننگے سر والو ٹوپی پہنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا اللہ جب ایمان والے ہیں تو پھر اور کچھ، تو میں نے عرض کیا ایک ہے ایمان کا دعویٰ اور ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ ایسے تو ایمان منافقین نے بھی کہا تھا ہم نے ایمان لائے، تو ان کو اگر یہ اس سے مراد منافق ہو تو ان کو کہا جائے گا جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، جس ایمان کو ہم نے معیار بنایا ہے ایسا ایمان لاؤ، ایک معنی۔ اور اگر اس سے صحیح ایمان والے مراد لیں منافق، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا آپیل آمنو سے مراد ایمان ہے، دوسرے سے مراد ایمان کے تقاضے ہیں۔ جب ایمان لائے ہو تو اب ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو پورا کرو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، یہودی یہ نسل چلی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ صرف کوئی مذہب ہے، یہ شروع سے جیسے اسلام ہے مسلمانوں کی نسل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا، چونکہ وہ اولاد یعقوب ہے نا، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے چوتھے نمبر کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا۔ اس یہودا بیٹے سے ان کی پوری قوم اور پوری نسل جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ مصروف ہو گئی، پہچانی گئی، مشہور ہو گئی، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا، موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر وہاں پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تم نے ان کو ہلاک کر دیا، آپ چاہتے تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ابھی میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو ہلاک کرو گے، قوم والے کہیں گے دیکھا موسیٰ نے اللہ سے دیدار کراتا ہوں کہہ کر ہمارے 70 آدمی مروا دیے۔ تو اے اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رہنمائی رجوع کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہودی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے معنی میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا، جو ان کے نبی نے کہا تھا انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف اللہ رجوع کرتے ہیں۔
तीसरा माना ये तहव्वद है, ये तहव्वद तहव्वुदन से बना है मादा इसका माना है हिलना। यहूदी जब अपना तौरात पढ़ते थे तो इस तरह हिल हिल के पढ़ते जैसे हमारे हाफिज कुरान पढ़ते होते मदरसों में। यहूदी का माना है सर हिलाकर किताब तौरात को पढ़ना, लेकिन हमारे हाफिज तो यहूदी नहीं है, लेकिन ये उनकी तरह हिल रहे थे। वन नसारा, और जो नसरानी हो, नसरानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा मन अंसारी इल्लाह, अल्लाह के दीन के बारे में कौन मेरी मदद करेगा। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, कुरान पाक में आता है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा हम अल्लाह के दीन के बारे में आपकी मदद करेंगे। तो अंसार से इसी से नसारा बने हैं, मदद करने वाले। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम जिस इलाके में पैदा हुए थे उस इलाके का नाम था नासरा, उस इलाके की निस्बत से इनको कहा जाता है नसारा। हम नसारा पढ़ते, पठान क्या पढ़ते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा, नस्वारा, नसारा को नस्वारा पढ़ते हैं। वस्साबीन, और साबीन जो आतिश परस्त, इनमें जो भी ईमान लाए अल्लाह पर और दिन आखिरत पर, वामिल सालिहन, और नेक काम करे, फलहुम अजरुहुम, उनका अजर इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ ना होगा, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन नहीं होंगे। वइद अखदना, और जब हमने लिया मीसाककुम, तुमसे मुआहिदा, वरफअना, और हमने बुलंद किया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, तूर पहाड़ को, खुजू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुमको दिया, बिक़ुव्वतिन, मजबूती के साथ, वज़कुरू मा फी, और याद करो जो कुछ इसमें। एक इसका माना ये भी है इस किताब को तुम ज़ुबानी महफूज कर लो, लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं था जो कर सकता। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद, फलौला फ़ज़लुल्लाह, अगर न होता अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो अलबत्ता तुम सारे नुकसान उठाने वालों में होते। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।